وہ کہتے ہیں میلاد کس کو بنانی چاہیے؟ میلاد ہر اس بیٹی کو بنانا چاہیے جو پیدا ہوتے ہی دفن ہو جایا کرتی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیٹی پالے گا میں اس کا بازو پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ میلاد ہر اس ماں کو بنانا چاہیے جن کے بیٹے انہیں گلے میں رسی ڈال کر بازار میں بیچ آیا کرتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا میں تھی، میں نے کھینچ کر اسے ماں کے قدموں میں ڈال دیا۔ میلاد ہر اس باپ کو بنانا چاہیے جن کے بیٹے انہیں ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جس کے ابا راضی اسی کا اللہ راضی۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ آج ہم اس عظیم ہستی کو یاد کرتے ہیں جن کے آنے سے دنیا کو رحمت ملی، جن کے اخلاق نے دشمنوں کے دل بھی بدل دیے، جن کی سنت آج بھی ہماری زندگی کو روشن کرتی ہے۔ عید میلاد النبی کا ذکر آتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ان کی ولادت کا ذکر نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی، ان کا صبر، ان کی محبت اور ان کی سیکریفائسز، ان کی امت کے لیے فکر کو سمجھنا ہوگا۔ سوچئے، جس شخص نے دنیا کو انسانیت کا مطلب سکھایا، جس نے یتیم کا ہاتھ پکڑا، جس نے غریب کو عزت دی، جس نے عورت کے حقوق بتائے، جس نے بیٹی کو زندہ دفن کرنے والی سوسائٹی کو بیٹی کی عزت کرنا سکھایا، وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ پہلے ہی انتقال ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے والد کا سایہ بھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی کچھ عرصے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کی زندگی ہمیں بچپن سے ہی ایک لیسن دیتی ہے، انسان کے پاس دنیا کا سہارا ہو نہ ہو تب بھی اللہ کا سہارا کافی ہے۔ نبوت سے پہلے ہی مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے، یعنی سچ بولنے والے اور امانت رکھنے والے۔ سوچئے، جس سوسائٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بھی آپ کی امانت پر بھروسہ کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام بہت ہی عظیم ہے۔ جب دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ پر یقین کیا۔ جب لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، انہوں نے آپ کا حوصلہ بڑھایا، اور جب اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال، اپنا وقت اور اپنا ساتھ اللہ کے دین کے لیے پیش کیا۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک سچا لائف پارٹنر صرف خوشی کے وقت ساتھ نہیں ہوتا، مشکل وقت میں بھی کندھا بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب غار حرا میں پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا۔ اسلام کا پیغام پھیلانا شروع ہوا، لیکن اس کے ساتھ مشکلیں بھی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلانے لگے، تکلیف دی، صحابہ کو بھی ستایا گیا، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے تو کبھی آپ پر ظلم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اور سب سے بڑی بات، آپ نے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اور پھر طائف کا وہ واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر طائف چلے گئے، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کسی نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ ذرا سوچئے، جس شخص نے ان لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام لے کر جانا تھا، وہی لوگ ان پر پتھر برسانے لگے۔ لیکن جب بدلہ لینے کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو برباد کرنے کی دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید رکھی کہ شاید ان کی آنے والی نسل میں کوئی اللہ کو مان لے۔ یہ تھی نبی کی رحمت۔
پھر ہجرت کا وقت آیا، مکہ سے مدینہ۔ مدینے میں اسلام کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد نہیں بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سوسائٹی بنائی جہاں انسان کی عزت اس کے اعمال، رنگ، قبیلے یا اسٹیٹس سے نہیں، ان کے تقوی سے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی کا رشتہ مضبوط کیا، غریبوں کا خیال رکھا، یتیموں کا خیال رکھا، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، عورتوں کے حقوق سمجھائے، بچوں سے محبت کی اور جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لے کر اتنے فکر مند تھے۔ آپ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے فکر کرتے تھے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا ہم ان کی سنت کو اپنی ڈیلی لائف میں لا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور بھی ہمیں ایک بہت گہرا لیسن دیتا ہے۔ آپ نے دنیا کو دین کا پیغام دے دیا، صحابہ کو تربیت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، اور پھر اپنی امت کے لیے ایک کمپلیٹ وے آف لائف چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں بھی امت کی فکر تھی۔ یہ سوچ کر دل بھر آتا تھا کہ جس نبی نے ہمیں دیکھے بغیر ہم سے محبت کی، کیا ہم ان کو یاد کیے بغیر رہ سکتے ہیں؟ آج اگر ہم عید میلاد النبی کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، تو سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ربیع الاول صرف ڈیکوریشن، لائٹس اینڈ گیدرنگ کا نام نہیں، یہ ہمیں ایک سوال دیتا ہے، ہم اپنے نبی کی سیرت سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں صبر ملتا ہے، اگر ہم ان کے اخلاق پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو بیٹر کرنے کی انسپریشن ملتی ہے، اگر ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ملتا ہے، اور جب ہم ان کی امت ہونے کا احساس کرتے ہیں تو دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے، یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کو پہنچانے میں لگا دی، بچپن میں یتیمی، جوانی میں امانت داری، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت۔ نبوت کے بعد تکلیف، طائف کا درد، ہجرت کا سیکریفائس، مدینہ کی زندگی، جنگوں کی مشکلیں، اور پھر اسلام کا دنیا بھر میں پھیلانا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، سنت دی، اور پھر ایک ایسا راستہ دیا جس کے ذرائع ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر آپ کا وصال ہوا۔ سوچئے، جس شخص نے اپنی پوری زندگی امت کے لیے گزاری، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی سنت آج بھی زندہ ہے، ان کا نام آج بھی دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پھر ایک جملہ نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے۔